اسپیکر کی کالم نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے زندگی گزارنے کی پوری شریعت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے عقیدے دو ٹوک واضح ہیں، عبادت کے طریقے بھی متعین ہیں، اور رہن سہن کی زندگی کے بارے میں بہت مفصل ہدایات دی گئی ہیں۔ کاروبار، تجارت، معاملات پر علماء نے اپنی عمریں کھپا دی ہیں کتابیں لکھتے لکھتے۔ اسی طرح اخلاقیات کے درست کرنے کے سلسلے میں صوفیاء کرام محنت کرتے رہتے ہیں۔ تکبر نکل جائے، تواضع آ جائے، عجب نکل جائے، بے نفسی آ جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، فکر آخرت آ جائے۔ اخلاقیات پر مستقل صوفیہ کا شعبہ، صوفیہ کی جماعت، اہل اللہ کی جماعت کام کر رہی ہے۔ اس وقت جو ہماری مجالس منعقد کی جا رہی ہے، شادی کی زندگی کیسے کامیاب ہو، مسنون طریقے پر گزرے، اس موضوع پر یہ مجالس منعقد کی جا رہی ہے۔ عام جو تصور ہے، دین کو محدود سمجھا جاتا ہے مسجد تک، دین کو محدود سمجھا جاتا ہے عبادات تک، بلکہ بعض مرتبہ حلال اور حرام کا لحاظ تو کر لیتا ہے، لیکن گھریلو زندگی میں جیسے کھانے کی سنتیں، پانی کی سنتیں، لباس کے پہننے کی سنتیں تو سنائی جاتی ہیں، لیکن سسر بننے کی سنتیں، ساس بننے کی سنتیں، بہو بننے کی سنتیں، داماد ہونے کی سنتیں، ان کا جیسا مذاکرہ ہونا چاہیے،
معاشرے میں اس کا مذاکرہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قیادت اور اجتماعی زندگی میں چھوٹا بننے کی سنتیں، بڑا بننے کی سنتیں، یعنی قائد کو ماتحتوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، ماتحت کو قائد کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، یہ ایسے حساس موضوعات ہیں کہ جس کا احساس ہر طبقے کو ہو رہا ہے کہ نکاح والی زندگی کس قدر دشوار، مصیبت اتنی زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے کہ آدمی شادی کے بعد کے مسائل کو سن کر نکاح کرنے کی ہمت کر نہیں پاتا ہے۔ بے اعتدالیاں اور ظلم کو سن کر طبیعت بدکنے لگتی ہے نکاح کے تصور سے ہی۔ نکاح کی بے دینی نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ بہرحال سننے والے دوستوں سے، بہنوں سے گزارش یہی ہے کہ اس کو بطور بیان کے نہ سنیں، بلکہ اس کو بطور درس اور کلاس کے سنیں۔ اپنی زندگی کا آئینہ سامنے رکھ کر سنیں تاکہ اپنے اندر کی خامیاں اور اپنے اندر کے عیب کا علاج کر سکے۔ سننے والوں میں علماء بھی ہے، عالمات بھی ہیں، عوام بھی ہیں، مدرسے کی طالبات بھی ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ علماء نے حدیث کی کتابوں میں مستقل کتاب النکاح کا باب منعقد کیا ہے اور باب معاشرت النساء نامی باب منعقد کیا ہے، اور بعض علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، اور اللہ جزائے خیر دے پروفیسر یاسین مظہر صدیقی رحمت اللہ علیہ کو، کہ انہوں نے یہاں تک لکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی مائیں، آپ کا رویہ بہنوں کے ساتھ، آپ کا رویہ اپنی چچی کے ساتھ، اپنے سسرالی خاندان کے ساتھ کیسا تھا۔ سیرت کے یہ معاشرتی ابواب واقعی پڑھنے کے ہیں۔ نواسوں کو آپ کتنا وقت دیا کرتے تھے، بیٹیوں کے دکھ میں آپ کیسے شریک ہوتے تھے۔ جن بیٹیوں کی ماں دنیا میں نہیں رہی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، ماں کے دنیا سے جانے کے بعد آقا نے ان کی دلجوئی کیسے کی ہے۔ آدمی اس کو تقوی کے خلاف سمجھتا ہے کہ اپنے نواسوں کو کندھے پر بیٹھنے دیں، اس کو تقوی کے خلاف سمجھتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے دکھ اور درد کو سنیں۔ دین کے لیے قربانیاں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بہت طبیعت چاہتی ہے، لیکن رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے ثواب کا علم نہیں ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کے خاندان کا لحاظ کیا کرتے تھے کہ جو بیوی دنیا میں باقی نہیں رہی ہے۔ صلہ رحمی کا کتنا بلند درجہ، رشتہ جوڑنے کا کتنا اونچا مقام اسلام میں ہے۔ گھر ٹوٹ جاتا ہے، زندگیاں بکھر جاتی ہیں، سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو قرار دیا، سکون رات کی نیند کو قرار دیا،
سکون گھروں کو قرار دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم گھروں سے ہوٹل کی طرف، بیویوں سے بازاروں کی طرف، اور رات کے بجائے دن میں سونے کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن جس کو سکون کا ذریعہ کہہ رہا ہے، ہم بے سکونی کے راستے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ زندگیوں کی ڈگر ایسے بگڑ چکی ہے، سیٹ اپ اور سسٹم ایسا برباد ہو چکا ہے۔ یورپ تو یورپ ہی ہے، مغربی زندگی تو مغربی زندگی ہی ہے۔ وہاں پر نکاح والی زندگی سے بیزارگی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہاں کا جوان نکاح کرنا نہیں چاہتا ہے۔ پابندی کی زندگی، ذمہ داری اٹھانے کی زندگی اپنانا نہیں چاہتا ہے۔ بازاری زندگی، صرف تکمیل ہوس کی زندگی، جنسی ضرورت تو پوری ہو جائے لیکن بیوی بچوں کا بوجھ نہ پڑے، اس رخ پر یورپ کے معاشرے کو ڈال دیا گیا۔ اب معاشرے میں اس بات کی ضرورت بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ نکاح کی ترغیب دلائی جائے۔ نکاح فطری تقاضا ہے، فطرت سے بغاوت نہیں کی جا سکتی ہے۔ کھانے کے تقاضے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کھانے کا تقاضا فطری ہے۔ پیاس کے تقاضے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، پیاس کا تقاضا فطری ہے۔ اب نکاح سے ہی جب نسل کو بیزار کیا گیا، ہم جنس پرستی کو رواج دیا گیا، نکاح کے قید سے آزاد کر کے زناکاری میں، زناکاری سے ہم جنس پرستی میں کہ لڑکے کا لڑکے سے نکاح ہو، لڑکی کا لڑکی سے نکاح ہو، اور اس سے بھی آگے اب ماحول بنتا جا رہا ہے کہ لڑکا راضی نہیں ہے لڑکا بن کے رہنے پر، اب وہ لڑکی بن کر رہنا چاہتا ہے۔ لڑکی راضی نہیں ہے لڑکی بن کر رہنے پر، وہ لڑکا بننا چاہتی ہے۔ تبدیلی جنس کا آپریشن، اپنی جنس کو بدلنے کے لیے سرجری کروانا، اس کا رجحان اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ یو ایس میں رہنے والے مسلمان بھائی حیدرآباد میں چلانے والے اسکول کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ آپ جیسے کورونا میں آن لائن اسکول چلا رہے تھے، ایسے ہی ابھی بھی آپ آن لائن اسکول چلائیے، ہم یو ایس کے اسکولز میں اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتے ہیں۔ فطرت سے بغاوت کتنے بھیانک نتیجے تک پہنچاتی ہے، سوچئے کہ پہلے باہر ملک جانے والی اولاد سے ماں باپ یہ کہتے تھے، بیٹا ہم نے تمہارے لیے لڑکی یہاں پر دیکھ رکھی ہے، آپ ہمارے مشورے کے بغیر نکاح نہ کرنا۔ بگاڑ بڑھتا گیا تو ماں باپ نے یہ کہنا شروع کیا کہ بیٹا ٹھیک ہے، اگر وہیں پر نکاح کرنے کا ارادہ ہو جائے تو مسلمان سے نکاح کرنا، کسی عیسائی کرسچن ایتھیسٹ سے نہ کرنا۔ اور فساد میں ترقی ہوئی تو ماؤں نے یہ نصیحت کی کہ بیٹا اگر نکاح کرنے کا تقاضا ہو تو عورت سے نکاح کرنا، مرد سے نکاح نہ کرنا۔ خاندانی نظام کا بکھر جانا کتنا نقصان دہ ہے، آپ سوچئے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس دنیا کو آباد کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا، حضرت حوا علیہ السلام بھی آئی، جنت میں حضرت آدم کو ہی نہیں رکھا، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو بھی پیدا کیا۔ انسان انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، چاہے جنت اس کا ٹھکانہ ہو۔ اور دنیا کے نظام کی ابتدا اللہ نے مرد اور عورت سے کی ہے۔
انسانی سارے رشتوں کا وجود مرد اور عورت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کا رشتہ جتنا طاقتور، مخلصانہ، بے لوث، للہیت کی بنیاد پر کھڑا کیا جاتا ہے، اتنے ہی رشتے کی ساری کڑیاں مضبوط ہوتی ہے۔ لڑکے اور لڑکی کے بعد ہی ددھیالی ننیالی رشتے بنتے ہیں، چچا اور ماموں اسی کے بعد ملتے ہیں، پھوپا اور خالو اسی کے بعد ملتے ہیں، پوترے اور نواسے مرد و عورت کے نکاح کے بعد ہی وجود میں آتے ہیں۔ اسلام ان سارے رشتوں کو بچانا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، اور ان کے حقوق اور حدود بتلاتا ہے، ان کی ذمہ داریاں سکھلاتا ہے۔ اگر مرد اور عورت، بیوی اور شوہر کا تعلق کمزور ہو جائے، خود غرض ہو جائے، سٹیزن شپ کو نکاح کر کے، سٹیزن شپ اور گرین کارڈ دیکھ کر نکاح کیا جانے لگے، تنخواہ کے اسکیل کو دیکھ کر رشتے طے ہونے لگے، محض گوری چمڑی کو ترجیح دی جانے لگے، اور اونچی ڈگریاں، شاندار مکانات ہی کسی کے سلیکشن کی بنیاد ہو، تو یہ بہت کھوکھلی بنیادیں ہیں۔ ان کھوکھلی بنیادوں پر آئندہ کی سکھ دکھ سے بھری زندگی نہیں چلائی جا سکتی ہے۔ آئندہ کے شادی جنازوں سے بھری ہوئی زندگی نہیں چلائی جا سکتی ہے۔ بچوں کی پرورش سسرال کے نبھانے، شوہر کو ہمت دلانے، اور ناگواریوں میں بیویوں کو سنبھالنے، بیماریوں میں ایک دوسرے کو جھیلنے کے مسائل کو نہیں حل کیا جا سکتا ہے اگر ان کمزور بنیادوں پر نکاح کو کھڑا کیا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، دین اسلام پر قربان جائیے، شریعت نے ان آنی جانی چیزوں کو بنیاد نہیں بنایا، دیکھا جانا چاہیے، بنیاد نہیں بنایا جانا چاہیے۔ دیکھا جانا چاہیے خاندانی برابری، دیکھا جانا چاہیے مالی برابری، دیکھا بھی جانا چاہیے کچھ آدمی کے رنگ اور سیرت کو، لیکن اس کو بنیاد نہ بنایا جائے۔ بنیادیں تو دینداری کی، اللہ والوں سے تعلق کی، کہ جس لڑکے اور لڑکی کو جوڑا جا رہا ہے واقعی کچھ شریعت کے علم سے واقف ہے، واقعی کسی اللہ والے سے تعلق ہے، واقعی دین کی محنتوں سے کچھ وابستگی ہے، قدم قدم پر شریعت کے ماہرین سے پوچھ کے چلنے کی عادت ہے، اتنا کوئی خود سر تو نہیں ہے، کہیں اتنا بے لگام تو نہیں ہے کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ مسجد جاتا ہے یا چرچ جاتا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ شریعت اور علماء کرام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس قدر بے اعتدالی ہونے لگ گئی، شہروں میں بطور خاص صرف یہ سن کر کہ آسٹریلیا سے آئے ہیں، تھوڑا وقت رہیں گے، نکاح کر کے فوراً جائیں گے، لوگ اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہیں، مکمل دریافتی کے بغیر۔ بات آگے بڑھ جائے گی، خاندان کا وجود بیوی شوہر سے ہوتا ہے، دنیا کی ابتدا مرد و عورت سے ہوئی، اسی سے دنیا کا پورا نظام مستحکم ہو سکتا ہے۔ خاندانی نظام کے بکھرنے کے بعد دنیا کا نظام کبھی مربوط، مستحکم، کنیکٹڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ نکاح کرنا فرض بھی ہوتا ہے، نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے،
نکاح کرنا سنت بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک بات مشہور ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے۔ نکاح کرنا سنت اس وقت ہے جبکہ آدمی کی حالت نارمل اور معتدل ہو، گناہ کی طرف بہاؤ اور جھکاؤ اتنا زیادہ نہ ہو کہ زنا میں پڑ جائے یا زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ آدمی کی طبیعت نارمل ہے اور نفقہ اور سکنا، خرچ اور ٹھکانہ دینے کے قابل ہے۔ ٹھکانے میں ذاتی ٹھکانہ ہونا ضروری نہیں ہے، کرائے کا ٹھکانہ اور اس کے اخراجات بیوی کے اور اس کی تنہائی کا حق، یہ تین چیزیں نفقہ، سکنا، حق زوجیت، تنہائی کا حق اسے دینے کی طاقت رکھتا ہے، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے معتدل حالات میں۔ لیکن دوسرا ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی بھی دی ہے اور یہ تینوں حقوق آسانی سے ادا کر سکتا ہے، اور نکاح نہ کرنے پر وہ گناہ میں پڑنا یقینی ہے، ایسے آدمی پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ان تین واجبی حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یقیناً اگر میں کسی عورت سے نکاح کروں گا تو اس کو کھانے کا خرچ نہیں دے پاؤں گا، کرائے کا ٹھکانہ فراہم نہیں کر سکوں گا، تنہائی کا حق ادا نہیں ہو سکے گا، ایسے نوجوان لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ نکاح کرنا حرام ہے۔ فقہاء نے، علماء نے کتاب النکاح جب فقہ میں شروع کیا ہے تو وہاں پر وہ صاف لکھتے ہیں کہ نکاح فرض بھی ہوتا ہے، نکاح واجب بھی ہوتا ہے، نکاح حرام بھی ہوتا ہے، نکاح مکروہ بھی ہوتا ہے، اور نکاح سنت بھی ہوتا ہے۔ اس بات کی روشنی میں آپ سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں کتنا غلط طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ ایک لڑکا ناکارہ ہے، جسمانی اعتبار سے انفٹ ہے، یا فائنانشیل کوئی بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ اس لڑکی یا لڑکے کا دماغی توازن بھی بگڑا ہوا ہے، مینٹلی طور پر کسی قدر پاگل ہے، ازدواجی زندگی کو سنبھال نہیں سکتا، ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، تو ماں باپ یہ کہہ کر نکاح کرتے ہیں کہ نکاح کر دیں گے تو سدھر جائے گا، اس کی چبوترے بازی بدل جائے گی، اس کی آوارہ گردی ذمہ داری کے احساس سے، ذمہ داری کے احساس کی طرف آ جائے گی۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ پہلے اپنی اولاد کو سدھاریے، کسی لڑکے کی زندگی سے مت کھیلیے، کسی لڑکی کی عمر سے مت کھیلیے۔ ایسے تکلیف دہ واقعات معاشرے میں ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے والے من چلے ناکارہ قسم کے نوجوان سے کسی لڑکی کو باندھ دیا گیا، وہ بیچارے دریافتی نہیں کر سکے، ان کے ساتھ مجبوریاں لگی ہوئی تھی، اب یہ لڑکا بھی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا نکاح کی، ایک رات کے بعد، ایک ہفتے کے بعد طلاق کا واقعہ، خلا کا واقعہ، کیسی ہائے لگتی ہے ان بیٹیوں کی۔ اسی طرح بعض مرتبہ لڑکیوں میں ایسا عیب کہ جس سے وہ بیوی بننے کے قابل نہیں ہوتی ہے،
ایسا عیب کہ جس سے وہ بیوی بننے کے قابل نہیں ہوتی ہے. جسمانی کمزوری، ذہنی کمزوری، ان کمزوریوں کو چھپا کر کسی مرد سے باندھ دیا جاتا ہے، نکاح کر دیا جاتا ہے. دھوکے سے، مال و دولت کے دباؤ سے اب وہ مرد نہ چاہتے ہوئے نبھاتا ہے، بدمزگی کے ساتھ وقت گزارتا ہے. تو یہ بہت اہم پہلو ہے کہ نکاح کے درجات ہیں، نکاح فرض بھی ہوتا ہے. ایک لڑکا گھر کا بوجھ اٹھا رہا ہے، معاشی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ سے ویل سیٹل ہے، پیروں پر کھڑے ہو چکا ہے. وہ درخواست کرتا ہے ماں باپ سے، رو رو کر کہتا ہے فتنوں کا دور ہے، لیکن ماں باپ ہیں کہ اس کا نکاح کروانے کے لیے تیار نہیں. اس بنیاد پر کہ مکان تعمیر کرنے کے بعد آپ کا نکاح ہوگا، اس وجہ سے کہ آپ ایک مرتبہ گلف جا کر آئیے، ایک مرتبہ آپ یو ایس جا کر آئیے، یو کے جا کر آئیے، اس کے بعد ہی ہم نکاح کریں گے. سماج میں ہم سر اونچا رکھ کر جینا چاہتے ہیں، کچھ اسٹیٹس تو بننا چاہیے. اس وجہ سے جس لڑکے پر نکاح فرض ہو چکا ہے، ماں باپ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ اس کے نکاح کا تقاضا رکھنے کے باوجود بھی اس کے اس فرض تقاضے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ سوچ غلط ہے کہ فلاں چچا آ جائیں گے تب آپ کا نکاح منعقد ہوگا، ماموں آ جائیں گے تب آپ کے رشتے کے بارے میں سوچا جائے گا. ایک بھائی آسٹریلیا میں رہتا ہے، اس کو جب ویزا آسانی سے فراہم ہوگا تب ہم آپ کی مجلس سے نکاح منعقد کریں گے. خاندان کی کڑیاں ایسے بکھر چکی ہیں اور ہم ایک دوسرے کو اس طریقے سے تکلیف دینے پہ تلے ہیں. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہن کے رشتے نہیں آ رہے ہیں. جب تک بہن کا نکاح نہیں ہوگا، حالانکہ اس کی عمر ابھی 18 سال کی ہے، ابھی اس کی عمر 17 سال کی ہے، بعض مرتبہ اس بہن کی عمر 16 سال کی ہے اور بھائی کی عمر 23 سال کی ہے، 24 سال کی ہے، 30 سال کی ہے، لیکن ماں باپ کی یہ ضد ہے کہ جب تک تمہاری بہن کا نکاح نہیں ہوگا تمہارا نکاح نہیں کیا جائے گا. یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بھائی کا اگر نکاح کر دیا جائے تو وہ بہن کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بہن کے شادی کے اخراجات نکاح کو سنبھال کر ریزرو رکھ لیجئے. بیٹے سے کہیے بیٹا پہلے بہن کے شادی کے اخراجات جمع کرو، پھر ہم آپ کا نکاح کر دیں گے. یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ مکان چھوٹا ہے، بہو آئے گی تو پھر بیٹی کے لیے جگہ نہیں رہے گی، تو کرائے کا مکان لے لیا جائے، قریب میں مکان لے لیا جائے، لیکن اس کی وجہ سے فرض تقاضے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ پہلو بھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کا نکاح کر کے دوسرے کی بہن کا بھلا کر دے، اللہ تعالی آپ کی بیٹی کا اس طرح بھلا کر دیں گے کیونکہ آپ نے دوسرے کی بہن کا بھلا کر دیا، دوسری کی بیٹی کا بھلا کر دیا. اللہ آپ کی بیٹی کا بھلا کر دیں گے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. یہ بھی ایک طریقہ ہے. طبیعتوں میں نکاح کے سلسلے میں بیزارگی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ خاندان کا ذہن بنانا پڑتا ہے. ہم رسومات ختم کرنا چاہتے ہیں. عام طور پر جو سننے والا طبقہ ہے یا تو وہ دیندار طبقہ ہے یا تو دین پسند طبقہ ہے. دیکھیے اور اچھی طرح یاد رکھیے،
عین نکاح کے موقع پر اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. بالکل فنکشن ہال میں ویڈیوگرافی پر عورتوں کے نامحرم ویٹروں کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا ہے. پہلے گھر کا امیر طے کیجیے. مصیبت یہ ہے کہ گھروں کا امیر طے نہیں ہے. کبھی بڑا بھائی اسٹیئرنگ سنبھال لیتا ہے، کبھی گھر کا شریر اور نہایت کمینہ شخص پورے شادی کا نظام اٹھا لیتا ہے، اور کبھی مائیں حکومت کرنے لگ جاتی ہیں. کبھی گھر کی بڑی بہن جو طلاق لے کر بیٹھی ہے، خلا لے کر بیٹھی ہے، وہ باغ ڈور سنبھال لیتی ہے. کبھی دادیاں ناراض بیٹھ جاتی ہیں کہ یہ اگر رشتہ کرے گا تو میں نہیں آؤں گی. کبھی نانیاں ضد لے لیتی ہیں. کبھی ماموں کہتا ہے کرنا ہے تو میری بیٹی سے ہی کرنا ہے. چچا کا اصرار ہوتا ہے کہ دینا ہے تو میرے بیٹے کو ہی دینا ہے. امیر طے نہیں ہے گھروں کا، ایک امیر کی اطاعت نہیں ہے، مشاورتی ماحول نہیں ہے. گھر بنتے نہیں ہیں مشورے کے بغیر، گھر جڑتے نہیں ہیں ایک امیر پر اتفاق کے بغیر. ایسی مطلق العنانی اور ایسی گھریلو انارکی اور ایسا بکھراؤ پن نہیں ہونا چاہیے. ٹھنڈے دل سے بیٹھیے اور کھلے دل سے رائے دیجیے اور اطمینان سے ساری باتوں کو سوچ کر پھر فیصلہ لیجیے. مشاورتی ماحول جب تک قائم نہیں ہوگا، نکاح کا مسئلہ نہیں بلکہ گھریلو کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. آمدنی اور خرچ کا نظام، آگے کی گھر کی تعمیر کا نظام، جائیداد کی تقسیم میں انصاف، یہ سب چیزیں اس وقت تک حل نہیں ہوں گی جب تک کہ پورا گھر ایک مشورے سے نہ چلتا ہو. نکاح سے پہلے مشورہ ہونا چاہیے جس میں پہلے علماء کرام سے ترغیبی بات کروائی جائے، جس ترغیبی بات میں بتلایا جائے کہ حقیقت میں نکاح کن چیزوں کا نام ہے. مہر واجب ہے، 2 گواہ واجب ہیں، اور اسی طریقے سے ولیمہ کرنا سنت ہے. شادی کا نکاح، شادی کا کھانا، ریسیپشن کا کھانا کوئی سنت نہیں ہے. مہمان ہونے کی وجہ سے کھلا لیا جاتا ہے، ٹھیک تھا، لیکن ڈیمانڈ کر لیا جائے کہ ہم لڑکی والوں سے کہا جائے کہ ہمارے 1400 مہمان آئیں گے، ہمارے 500 مہمان آئیں گے. مطالبہ کسی چیز کا نہیں ہے، کھانا اچھا دیجیے. مطالبہ کسی چیز کا نہیں ہے، مہنگا فنکشن ہال دیکھیے. یہ سب باتیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایک گھر کی بنیاد رکھتے ہیں، بچوں کو بلا کر قرآن پڑھاتے ہیں. آپ ایک گھر کی بنیاد رکھتے ہیں، علماء کو بلا کر دعا کرتے ہیں. آپ ایک گھر کی تعمیر کرتے ہیں، عوام الناس کو دیکھا کہ سب سے پہلے گھر میں سامان لاتے ہوئے قرآن رکھتے ہیں، گھر میں برکت آ جائے، کوئی شیطانی اثرات بننے نہ پائے، پیدا نہ ہونے پائے. آپ اس نکاح کے ذریعے سے جنریشن کا فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں، پوری ایک نئی نسل کی بنیاد رکھ رہے ہیں، نئے خاندان کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اس میں اللہ کی رضا کا پانی کتنا ہونا چاہیے، تقوی کا نور کتنا ہونا چاہیے، سنت کی پابندی کتنی ہونی چاہیے. اس نئے خاندان کی بنیاد میں گناہ نہ ہو، اس نئے خاندان کی بنیاد میں اللہ کے سب سے بڑے حکم نماز میں کوتاہی نہ ہو، اس نکاح کی بنیاد میں قطع رحمی نہ ہو. اور یہ بات بالکل پکی ہے
کہ ایک اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، ساری دنیا کو آج تک کوئی راضی نہیں کر سکا۔ یہ بات بہت پکی ہے جو امی جان نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے دنیا اس سے ناراض ہو جاتی ہے، ایک دن آئے گا کہ دنیا بھی اس سے راضی ہو جائے گی، اور جو دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی ایک دن اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ خاندان کو بٹھائیے نکاح سے پہلے، اور نکاح کے فرائض، واجبات، کرنے کے کام، نہیں کرنے کے کام، رسومات کے نقصانات بتلائیے۔ جب آپ موٹیویٹ کریں گے، ذہن سازی کریں گے، بطور خاص عورتوں کی ذہن سازی کریں گے۔ سالہ سال زیور کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، فرض حج گردن پر ہے، ادا نہیں کیا گیا، ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے، دوسری دو چار بہنیں، دو چار بھائی ہیں، ان کے نکاح کے انتظام کے لیے پیسے نہیں ہیں، مکتب کی فیس نہیں دی جا رہی ہے، اسکول کی فیس قرض ہے، چھوٹے بھائیوں کی بہن کی میراث کا فرض حق نہیں دیا گیا، اور مشورہ ہو رہا ہے کہ ولیمے میں 2 میٹھے ہونے چاہیے، مشورہ ہو رہا ہے کہ چکن کے 4 آئٹم ہونے چاہیے، مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ فلانا مہنگا فنکشن ہال خرید لیا جائے، فلانا فنکشن ہال بک کیا جائے۔ اتنے واجبی حقوق اپنی گردن پر رکھتے ہوئے ہم مسنون ولیمے پر اتنی توجہ دے رہے ہیں۔ وہ نکاح سنت نہیں ہے، وہ نکاح سنت نہیں ہے۔ شادی کے دعوت نامے پر یہ جھوٹ لکھا جاتا ہے، النکاح من سنتی، وہ نکاح سنت نہیں ہے۔ جہاں پر 25 روپے کا ایک دعوت نامہ اور شادی کا روکا چھپایا جاتا ہے، وہ نکاح سنت نہیں ہے۔ جہاں پر اپنی سجی لدی اور حسن سے، اسباب حسن سے آراستہ لڑکیوں کی نمائش کی جائے ویٹروں کے سامنے، وہ نکاح سنت نہیں ہے۔ جہاں یقیناً سب کی فجر چھوٹنے والی ہے، وہ نکاح سنت نہیں ہے۔ کہ جہاں پر ہندوستان کے معاشرے میں جوڑے کی رقم اور دوسرے پیسے مرد لڑکی والوں سے لیتا ہو، وہ نکاح سنت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ جس کے بینڈ باجے اور مرفوں سے بوڑھیوں کی نیند ختم ہو جاتی ہو، بچے بجک کے اڑ جاتے ہوں، محلے والوں کا سکون حرام ہو جاتا ہو، چلت پھرت میں دشواری پیش آتی ہو، اس کو نکاح بھی نہیں کہا جا سکتا۔ مسنون کہنا تو کوئی اور بہت بڑی چیز ہے۔ جہاں دلہن کو شوہر کے دیکھنے سے پہلے باراتی دیکھتے ہوں، جہاں بیوی کو دیکھنے سے پہلے سالیوں کو دیکھا جاتا ہو، جہاں بیوی کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے سالیاں ہاتھ پکڑ کے انگوٹی پہناتی ہو، ایک بے شرمی کی اعلیٰ مثال ہے، بے حیائی کا ایک نمونہ ہے۔ اس کو نکاح اور عفت اور پاک دامنی اور اسلامی عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکمت بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے۔ دل شکنی برداشت کر لیں گے، دین شکنی برداشت نہیں کریں گے۔ جس عمل کے بارے میں ہمیں واضح معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ حرام ہے تو ہم اس میں پوری دنیا کا ناراض ہونا برداشت کر لیں گے۔ ہونے والے ناجائز نکاح میں آدمی نہ جائے، لیکن رشتہ جوڑے رکھے، اس کا طریقہ یہی ہے۔ ایک دن پہلے جائیے، ایک دن پہلے جا کر مبارکبادی دے کر آئیے، 1-2 دن بعد جائیے، مبارکبادی تحفہ دے کر آئیے کہ صاحب فلانی چیز کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن آپ کا نکاح ہے، ہمیں خوشی ہے۔ تو رشتہ بھی جڑ گیا
اور شرکت سے بھی بچ گیا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں آئے، تصویر لگی ہوئی تھی پردے پر، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے واپس چلے گئے۔ حسن و حسین چاندی کے کنگن پہنے ہوئے تھے، لاڑو پیار سب کچھ اپنی جگہ پر، جن کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا جاتا ہے وہ حسن و حسین ہیں، لیکن چاندی کے کنگن تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو اپنی گود میں نہیں لیا، روتے روتے بچے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ بیٹی بھی ایسی جو باپ کا لحاظ کرتی ہو، ایسا نہیں کہ بیٹی ناجائز رسم پر مجبور کر دے، ایسا بیٹا نہیں جو حرام پر مجبور کر دے باپ کو۔ ان کنگنوں کو توڑا، حسن اور حسین کی گود میں ڈالا، اور روتے ہوئے حضرت حسن و حسین جب نانا جان کے پاس پہنچے تب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہے، اور وہی محبت حقیقی محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہی محبت آخرت میں کام آتی ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ ملی تقاضے کتنے ذبح ہو رہے ہیں، اجتماعی تقاضے پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے مکتب کی فیس نہیں ہے، جتنے فنکشن ہال ہیں اتنے ہمارے پاس اسکولز نہیں ہیں، اتنے ہمارے پاس اپنے دواخانے نہیں ہیں، جتنے ہمارے پاس فنکشن ہال ہیں اتنے اپنے تجارتی مال نہیں ہیں، اتنی اپنی مارکیٹوں پر ہولڈ نہیں ہے۔ یہ قوموں کا عقلی دیوالیہ پن ہوتا ہے، معاشی بھکاری پن ہوتا ہے، ملی اعتبار سے بے حسی کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کے یہاں فنکشن ہالوں کی نمائشی رسموں پر دولت اور وقت کی اتنی پونجی جھونکی جا رہی ہو، لیکن دین کے ترجیحی تقاضوں کے لیے 100-200 روپے نکالتے ہوئے جان نکل جاتی ہو، اپنی مسجدوں پر خرچ کرتے ہوئے 1000-2000 دیتے ہوئے ساری مہنگائی یاد آ جاتی ہو۔ اسی لیے ہمیں احساس کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نکاح والی زندگی کو اچھی طرح ہمیں سیکھنے، نئے رشتے ملتے ہیں، نئے خاندان جڑتے ہیں، ایک ساتھ لڑکے اور لڑکی پر متضاد قسم کے رشتوں کا بوجھ آ جاتا ہے۔ ماں کو بیوی کو بیلنس کرنا ہے، اولاد کو باپ کو وقت دینا ہے، دکان اور مکان کی ذمہ داری کو نبھانا ہے، سالے اور بھائیوں کے درمیان اعتدال لانا ہے۔ کتنا ایک ساتھ بوجھ پڑ گیا لڑکے پر۔ لڑکی کل تک لڑکی تھی اسکول مدرسے کی، آج بیوی بن گئی، فوراً بہو بن گئی، ننند بھی بن گئی، جٹھانی بن گئی، دیورانی بھی بن گئی، گھر کی ذمہ دار ہو گئی، کچھ ہی دن میں 2-4 بچوں کی ماں بن گئی۔ 4-5 سال کے اندر ایک لڑکی پر اتنی ذمہ داریوں کا بوجھ اجنبی ماحول میں آ جاتا ہے۔ بتائیے کیا اتنی ذمہ داریاں سکھائے بغیر اس لڑکی سے ہو پائیں گی پوری؟ کیا ہم سکھا کر ایک لڑکی کو گھر پر بھیج رہے ہیں؟ کیا ہم لڑکے کو سکھا کر ایسے حساس رشتوں کا بوجھ ڈال رہے ہیں؟ بڑی کوتاہیاں ہیں۔ خود بھی پابندی کے ساتھ شریک ہوں اور اپنے اور خاندان کے لوگوں کو شریک کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کرے کہ وہ بات جو ہم سب کے نفع کی ہو، اللہ ہی کہلوانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
आराम करने की 2 बजे नमाज है, आराम छोटे उठा गुरु पे डालो, प्रसन्न पे डालो, सबको बोल दो।